السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو۔ اور آج کی ویڈیو ہماری ہے کچھ چندے کی رقم کے حوالے سے کہ چندے کی بقایا رقم، مدرسے کی رقم سے مہمان نوازی اور مدرسے کی روٹیوں کے ٹکڑے بیچنے کا حکم۔ اس حوالے سے سوال جو ہے وہ تفصیلاً سوال پوچھا گیا ہے، ہم آپ کو اتنی ہی تفصیل سے اس کا جواب بھی بتائیں گے، لیکن ایک چیز ہم آپ کو جو ہمیشہ بتاتے ہیں وہ یہ کہ ہم آپ کے کوئی بھی مسئلے کا حل لے کر آتے ہیں، کوئی سوال کا جواب لے کر آتے ہیں، ہم وہ آپ تک خود نہیں لے کر آتے، ہم اس کی باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا جواب مرتب کرواتے ہیں اور پھر ہم اپنی ویڈیوز میں آپ تک لے کر آتے ہیں تاکہ کوئی بھی شک و شبے کی یا کنفیوژن کی گنجائش نہ رہ جائے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کو کسی قسم کی کوئی اسلامی نقطہ نظر سے یا شرعی نقطہ نظر سے کوئی بھی بات آپ کو پوچھنی ہے، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ مکمل تصدیق کے بعد آپ کے سوال کا جواب لے کر آئیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو، جو کہ ہے چندے کی بقایا رقم، مدرسے کی رقم سے مہمان نوازی اور مدرسے کی روٹیوں کے ٹکڑے بیچنے کا حکم۔ اس حوالے سے سوال بتاتے ہیں آپ کو کہ پوچھا گیا ہے، 3 سوال پوچھے گئے ہیں کہ پہلا تو یہ کہ محتمم صاحب بالغ طلبہ کو ان کے والدین کی اجازت سے پکنک کے لیے لے جاتے ہیں اور خرچے کے طور پر ان سے فی کس کچھ رقم جمع کرتے ہیں، طعام اور سفر خرچ کے بعد کچھ رقم بچ جاتی ہے، آیا یہ باقی ماندہ رقم محتمم صاحب طلبہ کو واپس کریں یا خود بھی رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ساتھ ہی انہوں نے یہ کیا کہ محتمم صاحب مدرسے کے فنڈ سے مہمانوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں یا نہیں، مہمان مدرسے کے ہوں یا ذاتی ہوں، دونوں صورتوں میں کیا حکم ہوگا۔ اور تیسرا جو سوال ہے وہ یہ کہ مدرسے میں طلبہ کے لیے کھانا پکتا ہے یا کبھی باہر سے آ جاتا ہے، طلبہ اس میں سے ٹکڑے بچا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں محتمم صاحب یہ ٹکڑے بیچ کر ان کی رقم مدرسے میں خرچ کریں گے یا اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ نیز اسی طرح محتمم صاحب یا نگران یا کوئی بھی استاد یہ ٹکڑے اپنے گھر لے جا سکتا ہے۔ ہمیں اس کا مفصل جواب جو ہے وہ عنایت فرما دیجئے۔ تو ہم ان کے سوالوں کا ایک ایک کر کے جواب جو ہے وہ دیتے ہیں کہ پہلا تو یہ کہ محتمم صاحب طعام اور سفر خرچ کا انتظام طلبہ کے وکیل ہونے کی حیثیت سے کرتے ہوں تو باقی ماندہ رقم خود نہیں رکھ سکتے، اور اگر طلبہ کے اجیر ہونے کی حیثیت سے کرتے ہیں یعنی طعام اور سفر خرچ کی ذمہ داری محتمم صاحب کی ہو، وہ چاہے جیسے کریں، اور اس مد میں فی طالب علم ایک مخصوص رقم طلبہ سے لے تو باقی ماندہ رقم خود رکھ سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں پہلے سے واضح کر دیں کہ طعام اور سفر خرچ کا انتظام کرنا محتمم کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات کا ان کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مدرسے کے مہمانوں کو متوسط درجے کا کھانا کھلا سکتے ہیں، ذاتی مہمانوں کو نہیں کھلا سکتے۔ اور تیسری بات کا جواب یہ تھا کہ مدرسے کے ٹکڑے بیچ کر رقم مدرسے میں ہی استعمال کی جائے گی، محتمم استاد یا نگران وہ ٹکڑے یا ان کی ذاتی رقم جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں تو فتاوی رحیمیہ میں اس کے حوالے سے ایک سوال درج کیا گیا ہے کہ مدارس میں کبھی کبھی کسی عالم کو بلایا جاتا ہے یا وہ خود تشریف لے آتے ہیں، اسی طرح کبھی مدرسے کے کسی ہمدرد کو مدرسے کے مفاد کے پیش نظر دعوت دے کر بلایا جاتا ہے، تو ان مہمانوں پر مدرسے کے خزانے میں سے خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اور کبھی آنے والے بزرگ سے لوگ استفادہ کی نیت سے مدرسے آ جاتے ہیں تو آنے والوں کو مدرسے کا کھانا کھلا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چندہ دہندگان کی اجازت اور رضامندی صراحتاً یا دلالتاً ہو تو ان مخصوص لوگوں کی مہمان نوازی جن کی ذات سے مدرسے کو معتد نفع کی توقع ہو درست ہے، ورنہ محتمم اور اہل شورا اپنے پاس سے خرچ کریں۔ اور پھر اسی طرح فتاوی قاسمیہ میں بھی ایک سوال درج کیا گیا تھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ کیا مدرسے کے فنڈ سے محتمم ضیافت کر سکتا ہے، چاہے ضعیف سید ہو، تاجر ہو، عامی ہو، غیر عامی یا غریب ہو۔ تو اس میں یہ درج کیا گیا تھا کہ اگر مدرسے کو نفع کی توقع ہو اور چندہ دہندگان کی طرف سے صراحتاً یا دلالتاً اجازت اور رضامندی ہو تو مہمانوں کی ضیافت مدرسے کی جانب سے کرنا درست ہے، یا مدرسے میں باضابطہ ضیافت کا الگ سے فنڈ ہو تو اس فنڈ سے کرنا درست ہے، ورنہ ذمہ داری اپنی جیب سے خرچ کرے۔
پھر آتا ہے کفایت المفتی میں ایک سوال کہ مسجد کا پرانا سامان اور ملبہ جو اسی مسجد کی تعمیر جدید میں کام نہ آ سکتا ہو فروخت کر دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو پھر اس کا جواب بھی یہ دیا گیا کہ مسجد کا پرانا سامان اور ملبہ جو اسی مسجد کی تعمیر جدید میں کام نہ آ سکتا ہو اس کو فروخت کر دینا جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ فروخت کیا جائے اور اس کی قیمت کو اسی مسجد کی ضروریات تعمیر میں یا جس قسم کا سامان تھا اس کے مثل میں صرف کر دیا جائے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ سوال کا ہم نے تفصیلاً جو جواب آپ کو بتایا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ ہم سے اس کو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، ہم مزید وضاحت کے ساتھ آپ کو اس کا اور جواب بھی جو ہے وہ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔